جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب چونکہ غیبت کے بارے میں بیان ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ بات چیت کی سنت اور آداب بیان کی جائے. اب بات چیت اب کیسے کرنی ہے اور اس کا مدنی انداز کیا ہونا چاہیے. نمبر 1، مسکرا کر خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے. انشاءاللہ تو کہہ دیجیے. اسلامی بہنیں بھی اتنی آواز انشاءاللہ کہیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں، بس باہر آواز نہیں جائے. مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے. انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے. چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، سنت نہیں. چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے. آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا. بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں. اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے. جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے. اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں. یہاں یہ عرض کرتا چلو کہ اب ایک نیا بات کاٹنے کا مہذب انداز آیا ہے. پتہ کیا ہے؟ یہ تو پتا ہے کہ یہ بات کاٹو گا تو کہے گا بات کر، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھا آپ نے؟ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب بھائی بات کاٹنا ہی تو سنت نہیں ہے. اب معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے بات کاٹنے کا؟ صبر نہیں ہے. صبر ہونا چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سنت پر بھی عمل کی توفیق عطا کرے اور ہمہ گوش ہو کر سننا چاہیے. کسی کی بات سننے کے لیے اس کی بات سننے کا حق ادا کریں کہ اس کی بات توجہ سے سنیں. بات کرنے والے کے لیے بھی یہ تھوڑی سی میں ایک بات عرض کر دوں کہ بات کرنی ہے تو اگلے کی توجہ تو لیجئے. اب وہ ادھر بات کر رہا ہے، لکھ رہا ہے یا ٹیلی فون پر، اور آپ دو باتیں کر کے چلے گئے، پھر کبھی جا کے بولو گا میں نے بولا تو تھا آپ کو. وہ کہے گا کب بولا تھا؟ وہ اس دن تو بولا تھا. اب وہ اس کو کیا پتا، وہ فون پر تھا، لکھ رہا تھا، کسی سے بات کر رہا تھا، اور آپ اپنے زموں میں بولا تو تھا. اب جھوٹ بولتے ہو. ارے بھائی یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ بولا تھا اور وہ بھول بھی گیا بل پر. اور وہ اب وہ جانتا ہے کہ نہیں بولا تھا، غلط نہیں بول رہا، جانتا ہے کہ نہیں بولا تھا، بل پر آپ نے بولا تھا، وہ بھول گیا ہے. اب وہ بھول گیا اور اب یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے نہیں کہا تھا. آپ بولو گے جھوٹ بولتا ہے. اب اس کو یاد ہی نہیں ہے بیچارے کو. اب اس میں جھوٹ کی آپ کیوں تہمت لگا رہے ہیں؟ اس کو یاد تھوڑی ہے. ہاں اس کو یاد ہے اور وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. تو جھوٹ کی تعریف آدمی اب جھوٹ کی تعریف سیکھے. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ پورا ایک علم ہے. اللہ تعالیٰ علم سیکھنے والا بنا دے. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب اس کو بیچارے کو اب کیا آپ سے بولے گا؟ آپ نے معذرت بھی پہلے سے کے لیے بہت سیانے ہیں آپ بھی. اب سن لیجئے، تھوڑے صبر کیجیے. نمبر 7، بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں کہا نہ لگائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا. بالخصوص یہ جو مدنی برقعے والیاں اور مدنی کام کرنے والیاں، یہ امام والے، داڑھی والے، مذہبی، جس کو پتہ لوگ سنتے ہیں، مبلغ مبلغہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، بالخصوص ان کے لیے کہ جو سنتیں بیان کرتے ہیں ان کو تو اور زیادہ بچنا چاہیے. کھا کر کے ہنسنا یہ مناسب نہیں ہے. ہنستے واقعی ہنستے ہیں، اور واقعی ان کی ہنسی دیکھ کر بھی ہنسی نکل جاتی ہے کہ یہ کیسا ہنستا ہے. اللہ ہمیں سنتوں کا عامل بنائے. نمبر 9، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن علی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے. اور اپنے بولے تو بور کرتا ہے، یار بولتا ہی نہیں ہے. ہم تو یہی ہوئیں گے، بولتا ہی نہیں ہے، بور کرتا ہے. جب بھی دے گا تو
کفر مدینہ، جب دیکھو تو غیبت سے بچو، جب دیکھو تو نیکی کی دعوت، جب دیکھو تو مدنی قافلے کی بات کرتا ہے، جب دیکھو قافلے کی بات کرتا ہے، جب دیکھو مدنی نام کی بات کرتا ہے تو اجتماع کی بات کرتا ہے، تو دورے کی بات کرتا ہے. یہی اسلامی بہنوں کا حال ہے کہ جب دیکھو کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتی، ورنہ چپ بیٹھتی ہے. ایسوں کی صحبت کون اختیار کرتا ہے؟ اپنے کو اس کی صحبت اچھا لگتا ہے جو ہنساتا ہو، بھلے معاذ اللہ جھوٹ بول کر ہنساتا ہو، غیبتیں کر کر ہنساتا ہو، چگلیاں کر کے ہنساتا ہو، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. ذرا دوبارہ اس حدیث پاک کو سنیے. جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت اور صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارا مدنی ذہن بنا دے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. میرات المناجح میں ہے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ گفتگو کی 4 قسمیں ہیں. خالص مضر یعنی مکمل طور پر نقصان دہ. نمبر 2 خالص مفید. نمبر 3 مضر یعنی نقصان دہ. مضر بھی مفید بھی یعنی نقصان دہ بھی اور فائدہ مند بھی. نمبر 4 نا مضر نا مفید. اب خالص مضر یعنی مکمل نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے. خالص مفید کلام بات ضرور کیجئے. جو کلام مضر بھی ہو مفید بھی ہو اس کے بولنے میں احتیاط کرے. بہتر ہے کہ نہ بولے. اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے. ان کلاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے، لہذا خاموشی بہتر ہے. اب کون کون خاموش رہنے کی نیت کرتا ہے؟ اسلامی بہنیں بھی. ان کے بارے میں آپ بھی کتابوں میں پڑھ لیں، خود بھی آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں نا یہ غیبت بہت کرتی ہیں، یہ بولتی بہت ہیں. آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے ہم لوگ اتنی بدنام کیوں ہیں. آپ اسلامی بہنیں کتنی بدنام ہے اس معاملے میں، بولتی بہت ہیں. غیبت عورتیں بہت غیبت کر، چگلی عورتیں بہت چگلی کرتی ہیں. آئے نا نہیں. اب اسلامی بہنیں غور کریں کہ ہم اتنی بدنام ہیں تو کچھ تو داغ دھونے کی کوشش کریں. آپ اپنا داغ خود ہی دھو سکیں گے، کوئی اور تو دھوئے گا نہیں. تو اسلامی بہنیں نیت کرے. کون کون کفر مدینہ نے خاموش رہنے کی نیت کرتی ہے؟ 12 دن کی نیت کرے. چلیں 12 دن تک خاموش. الا یہ کہ انتہائی حاجت شرعیہ ہوئی یا کہیں ضرورت ہوئی بولنے کی تو بولا، ورنہ لکھ کر بات کریں گے. جو اسلام میں نیت کرتی ہے لکھ کر بات کرنے کی وہ ہاتھ اٹھا لیں. آج اجتماع سے ہی شروع، یعنی اجتماع ختم ہوتے اسلامی بہنوں کو لگے گا فرق پڑ گیا، یہ بولتی نہیں ہے تو اتنا بولتی تھی، یہ کیوں چپ ہو گئی. وہ بھی لکھ کر دے دیجئے میں چپ اس لیے ہوئی ہوں کہ میں نے آج 12 دن کفل مدینہ لگانے کی نیت کی ہے. یہ بھی لکھ لیجئے. لکھ کر بات کرنے کی اسلامی بہنیں نیت کر لیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا، مدینہ 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 ہو جائے گا. گھر میں بھی ایسا ماحول ہو جائے کہ ضرورت کی بات ہو ورنہ چپ رہے. گھر کے بڑے بھی غیبتیں کیا ہے یہ سیکھ جائیں، بچوں کو بھی چپ کرائیں، خود بھی خاموش رہے. ایسا بات چیت کا مدنی انداز گھر میں آ جائے گا، مدنی ماحول بن جائے گا اور غیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. نمبر 11 کسی سے بات چیت کی جائے تو اس کا صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے. نمبر 12 بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے. گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے. یاد رکھیے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 312 نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی اور اب تو اسلامی بہنوں کے مدنی قافلے الحمدللہ جو ملک کی سطح پر اسلامی بہنوں کی مجلس سے ان کے بنائے ہوئے جدول اور دی گئی تاریخوں کے مطابق سفر کر رہے ہیں. اپنے طور پر سفر کوئی بھی نہ کرے، یہ میں عرض کرتا چلوں. اور اب انشاءاللہ ازوجل ان قریب پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب بھی جو نئے سرے سے آنے والی ہے وہ بھی چھپ جائے گی انشاءاللہ. اس کا کام جو تھوڑا بہت باقی تھا اور اس میں اور بھی کئی مدنی بہاریں. آج بھی جیسے میں نے ایک مدنی بہار استقامت کی بیان کی،
یہ بھی انشاءاللہ عز و جل پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی آئے گی، مجھے امید ہے. اور یہ جو غیبت کے بارے میں جو کتاب آئے گی اس میں بھی یہ مدنی بہار ہوگی. تو انشاءاللہ غیبت کے بارے، کیونکہ آج یہ بیان ملک و بیرون ملک میں بے شمار مقامات پر سنا جا رہا ہے، تو ہر اسلامی بہن کو یہ میں بتاتا چلوں کہ غیبت کے بارے میں عن قریب امیر اہل سنت کی کتاب، زبردست کتاب آنے والی ہے، اور غالباً 200 سے زائد صفحات کی یہ کتاب ہوگی. کیا ہوگا اس کے اندر؟ انشاءاللہ یہ کتاب لیں گے، اسے پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے، اور اس اعلان جنگ کو دہرائیں گے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.